معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد کی کتاب پنجاب کا بٹوارہ 1947، ایک المیہ ہزار داستانیں۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ باب نمبر 13، پنجاب کا بٹوارہ، 1 جولائی تا 14 اگست 1947۔ سب ہیڈنگ: عمر سعید۔ بنیادی طور پر ہمارے خاندان کا تعلق شمالی پنجاب کے علاقے گوجر خان سے تھا، لیکن 1920 کی دہائی کے آخر میں میرے دادا امرتسر میں آباد ہو گئے۔ چونکہ وہ سرکاری ملازم تھے اور طویل عرصہ امرتسر مقیم رہے، چنانچہ انہوں نے وہیں سکونت برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ہمارا گھر جلیاں والا باغ کے قریب تھا۔ امرتسر ایک متحرک سیاسی مرکز تھا۔ یہاں خاکسار اور احرار کے کارکن سڑکوں پر مارچ کرتے تھے، جبکہ ہندو اور سکھ بھی سیاسی طور پر کافی منظم تھے۔ یہ کانگریس کا بھی مضبوط گڑھ تھا۔ ڈاکٹر سیف الدین کچلو سمیت کئی مسلمان بھی کانگریس کے متحرک رکن تھے۔ تاہم مسلم لیگ کے ساتھ ہمدردی کے جذبات حاوی تھے، کیونکہ میرے والد سمیت کئی مسلمانوں کا خیال تھا کہ صرف ایک اسلامی ریاست میں انصاف کا بول بالا ہوگا۔ شہر میں گڑبڑ 1945 کی انتخابی مہم سے ہی شروع ہو چکی تھی۔ میں ان دنوں ایم کالج میں سال اول کا طالب علم تھا۔ مارچ کے اوائل میں سکھوں نے اشتعال انگیزی میں پہل کی۔ اس کے بعد حالات کبھی معمول پر نہ آ سکے۔ کئی ہندو اور سکھ بھی میرے دوست تھے۔ بلراج بابا، پریم چند بہرا اور نخال سنگھ ہماری ہی گلی میں رہتے تھے۔ حسن بخش اور محمد سرور بھی میرے دوست تھے، جو حال بازار میں مقیم تھے۔ ہمارا ایک گروہ تھا، ہم مل کر فلمیں دیکھنے جاتے تھے۔ ہم موسیقی اور گانوں کے بھی شوقین تھے۔ آپ شاید یقین نہ کریں، لیکن قتل اور زخمی کرنے کے کئی بے رحمانہ واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئے۔ البتہ ہمارے گروپ میں کوئی ناچاکی نہ ہوئی۔ جب صورتحال کافی بگڑ گئی تو بھی ہم دوست بلا توقف ملتے جلتے تھے۔ کافی عرصے بعد میرے ہندو اور سکھ دوست آئے اور ہمیں مشورہ دیا کہ ہم یہاں سے نکل جائیں، کیونکہ RSS اکالی دل والے حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ اس وارننگ کے باوجود میرے والد کو علاقہ چھوڑنے پر تامل تھا، کیونکہ اسی علاقے میں ان کے ایک دوست رہتے تھے جنہیں ہم انکل مہتا کہتے تھے۔ یہ دونوں پوسٹل سروس میں ملازم تھے اور ہمارے خاندانوں کے درمیان بھی مراسم تھے۔ مجھے انکل مہتا کی بیٹی پروہتی کی شادی آج بھی یاد ہے۔ اس نے رخصتی سے پہلے میرے ماں باپ کے پاؤں بھی چھوئے تھے۔ یہ شادی 1946 کو ہوئی۔ جون کے شروع میں ہم شریف پورہ میں منتقل ہو گئے۔ ہم وہاں گوجر خان کے ایک اور خاندان کے گھر مقیم ہو گئے۔ اگست کے اوائل تک مسلمان تیزی سے نقل مکانی کر رہے تھے۔ امرتسر کے ارد گرد کے دیہات میں بڑی تعداد میں مسلمان خواتین کو اغوا کیا گیا اور ہر روز لٹے پھٹے مسلمان شریف پورہ آ رہے تھے۔ میں نے سنا کہ کئی بزرگوں کو گھروں میں اکیلا چھوڑ دیا گیا کیونکہ وہ چلنے پھرنے سے معذور تھے۔ ایک لڑکی کی شکل آج بھی یاد ہے، جس کا چہرہ بری طرح مسخ تھا اور چھاتیاں زخمی تھیں۔ اس نے حملہ آور سکھوں کے ساتھ مزاحمت کی تھی، جس پر اسے کرپانوں کا نشانہ بنایا گیا۔ وہ 12 اگست کو ہماری روانگی سے پہلے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسی۔ اس کا والد پہلے ہی مارا جا چکا تھا۔ کئی اور لوگوں نے بھی شریف پورہ میں پناہ حاصل کی تھی۔ سینکڑوں افراد نے پٹیاں باندھ رکھی تھی، جبکہ کچھ افراد جسمانی اعضاء سے محروم کر دیے گئے۔ بے شمار افراد کو دکھ اور تکلیف میں دیکھنا ایک دہشت انگیز امر تھا۔ شریف پورہ میں حالات کافی سرد گرم تھے، لیکن بہرحال لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ خواتین ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتیں، جبکہ مسلمان شریف پورہ کی حفاظت کرتے تھے۔ کئی بار سکھ جتوں نے حملے کیے، لیکن انہیں پسپا کر دیا گیا۔
12 अगस्त کو میرے ماموں ٹرک لے کر آئے۔ ان کے قریب ترین دوست ریٹائرڈ فوجی افسر تھے جنہوں نے گوجر خان میں ہندوؤں کا چھوڑا خالی ٹرک قبضے میں لے لیا۔ ہم رات گئے روانہ ہوئے۔ کئی دیگر لوگ بھی ہمارے ساتھ آنا چاہتے تھے، لیکن ٹرک میں صرف گوجر خان کے 2 خاندان اور راول پنڈی کا 1 خاندان ہی سما سکے۔ چونکہ رات کا وقت تھا اس لیے مجھے علم نہیں ہو سکا کہ ہم کس وقت لاہور پہنچے۔ لاہور میں ہر طرف آگ لگی تھی۔ ہم وہاں چند گھنٹے ہی ٹھہرے اور پھر گوجر خان روانہ ہو گئے۔ میرے والد اور ان کے دوست کے درمیان 1950 کے عشرے تک خط و کتابت ہوتی رہی۔ کئی بار مجھے خیال آیا کہ میں اپنے جوانی کے دوستوں کے بارے میں کچھ جان سکوں، لیکن اس کی نوبت کبھی نہ آئی۔ اب میں بوڑھا اور بیمار ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ دنیا سے رخصتی تک میرے دوست اور امرتسر شہر میری یادوں میں زندہ رہیں گے۔ سب ہیڈنگ علی بخش۔ میرا تعلق جوتے بنانے والی برادری سے تھا۔ ہماری برادری کا ایک نوجوان تھا جس نے فروری 1947 کی تحریک راست اقدام کے دوران امرتسر جیل کی دیوار پر مسلم لیگ کا پرچم لہرایا تھا۔ اسے پولیس نے گولی مار دی تھی۔ ہمارے محلے میں مسلمانوں کی غالب اکثریت تھی اور ہمارے کئی نوجوانوں نے ہندوؤں اور سکھوں کے علاقوں پر حملوں میں حصہ لیا۔ دونوں اطراف مسلح تھیں اور ایک دوسرے کو ہلاک کرنے میں کوئی بھی رحم دلی کا مظاہرہ نہیں کر رہا تھا۔ امرتسر کے مسلمان رہنما مسلمانوں کو یہ یقین دلا رہے تھے کہ امرتسر نہ صرف پاکستان میں رہے گا بلکہ انگریزوں اور ہندوؤں سے آزادی کی جدوجہد میں قائدانہ کردار ادا کرے گا۔ پاکستان بننے سے 1 ماہ پہلے سکھ جتھے کافی متحرک ہو گئے اور انہوں نے امرتسر کے نواحی علاقوں پر حملے شروع کر دیے تھے۔ آئے روز دباؤ بڑھ رہا تھا اور قریبی دیہات سے لوگ خوفناک داستانوں سمیت یہاں منتقل ہونے لگے تھے۔ 13 اگست کو ہمارے پورے محلے نے فیصلہ کیا کہ یہاں سے نکلا جائے اور لاہور میں پناہ لینی چاہیے۔ ہمارے کچھ نوجوانوں کے پاس اسلحہ تھا، لیکن ہم زیادہ تر اپنے موچیوں والے اوزاروں سے مسلح تھے، اس لیے ہم اسٹیشن تک سکھوں کو دور رکھنے میں کامیاب رہے۔ البتہ فائرنگ سے ہمارے 500 کے گروپ میں سے بعض افراد مارے گئے۔ ان میں میرا دوست اسلم بھی تھا۔ یہ ایک بہیمانہ قتل تھا۔ اسے گردن کے قریب گولی لگی تھی۔ اس نے مرنے سے پہلے جو اذیت برداشت کی وہ اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ وہ ایک اچھا گلوکار تھا اور ہم اچھے دوست تھے۔ ریلوے اسٹیشن پہنچنے تک ہمارے گروپ کے نصف درجن کے لگ بھگ افراد موت کا شکار ہو گئے۔ وہ لاشیں مناسب اسلامی طریقے کے بغیر دفنا دی گئیں۔ ہم اور کر بھی کیا سکتے تھے؟ ریلوے اسٹیشن پر قیامت کا سما تھا۔ صدمے سے بے حال مرد، عورتیں اور بچے بھوک اور پیاس کا بھی شکار تھے۔ لاہور جانے والی ٹرین پر سوار ہونے کی کشمکش بھی ایک خوفناک منظر تھا۔ ہم نے اپنے چاقوؤں اور دیگر آئینی آلات کی مدد سے اپنی جگہ بنائی۔ لاہور تک کا سفر بہت سست رفتار اور تکلیف دہ تھا۔ کئی گھنٹے بعد ہم لاہور پہنچے۔ یہ 14 اگست کا دن تھا۔ لاہور اسٹیشن پر مردہ ہندوؤں اور سکھوں کی لاشیں ادھر ادھر پڑی تھیں۔ اندرون شہر تک ہم نے پیدل سفر کیا جہاں ہمارے بعض رشتہ دار مقیم تھے۔ شالمی اور ہندوؤں کے دیگر علاقے جلائے جا چکے تھے۔ دھوئیں کے کثیف بادل ہر جگہ نظر آ رہے تھے۔ میرے قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی بھی موت کا شکار نہیں ہوا۔ البتہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے ہزاروں افراد نے جانیں دیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ آج وہی پاکستان ہے جو ہم چاہتے تھے۔ ہم امرتسر کے غریب لوگ تھے اور لاہور میں بھی ہمارے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس کے باوجود ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ سب ہیڈنگ نسلی صفایا۔ 15 اگست تا 31 دسمبر 1947۔ 15 اگست کو اقتدار مشرقی اور مغربی پنجاب کی حکومتوں کو منتقل کر دیا گیا۔ سی ایم تریویدی مشرقی پنجاب کے گورنر اور لاہور سے تعلق رکھنے والے کانگریس کے لیڈر ڈاکٹر گوپی چند بھرگاو وزیر اعلیٰ بن گئے۔ سندھ کے گورنر سر فرانسس موڈی کو تبدیل کر کے مغربی پنجاب میں گورنر
جبکہ نواب افتخار حسین ممدوٹ کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ مختلف قوانین کے ذریعے دونوں صوبوں کی حکومتوں کو اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے آپس میں تعاون کرنے کا پابند بنایا گیا۔ چونکہ انگریزوں کا اقتدار ختم ہو چکا تھا، اس لیے یہ صوبائی حکومتیں صرف اپنی اپنی قومی حکومتوں کے سامنے جواب دہ تھیں۔ انتظامی مشینری کی طرف سے 1945 کی انتخابی مہم سے ہی اپنے ہم مذہب افراد کی پشت پناہی کرنے کی روش شروع ہو چکی تھی۔ 15 اگست سے آگے اختیارات کا غلط استعمال ایک قاعدہ بن گیا، تاہم بعض معاملات میں استثناء بھی تھا۔ یہ بات حیران کن نہیں کہ دونوں طرف کی انتظامیہ ایک دوسرے سے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ میں ناکامی کے الزامات دھر رہی تھی۔ بعض مشترکہ کمیٹیوں کے اجلاس بھی ہوئے جن میں معلومات کے ساتھ الزامات کا بھی تبادلہ ہوا۔ گورنر موڈی نے 5 ستمبر 1947 کو گورنر جنرل محمد علی جناح کو لکھا کہ مغربی پنجاب میں باقی ماندہ سکھوں اور ہندوؤں کو مشرقی پنجاب کی جانب دھکیلنے کی ضرورت ہے۔ میں ہر کسی کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ سکھ کیسے سرحد پار کرتے ہیں، بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جتنا جلد ممکن ہو ان سے نجات حاصل کی جائے۔ اس بات کی موجودہ علامات موجود ہیں کہ لائل پور میں مقیم نہری علاقوں والے 3 لاکھ سکھ یہاں سے نکلیں گے، لیکن آخرکار انہیں جانا ہی پڑے گا۔ یہ خط دراصل کھوسلا رپورٹ میں شائع ہوا، لیکن پنجاب کی تقسیم پر تحقیق کرنے والے مصنف کرپال سنگھ نے جسٹس کھوسلا سے رابطہ کر کے دریافت کیا کہ کیا مغربی پنجاب کے گورنر کی یہ بات درست ہے، جس پر کھوسلا نے جواب دیا کہ انہیں اس خط کی فوٹو کاپی فراہم کی گئی جو پنجاب کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے پکڑی تھی۔ بعد ازاں کرپال سنگھ نے بھی تصدیق کی کہ اس خط کے مندرجات گورنر فرانسس موڈی کے ہی تھے۔ خود میں بھی چندی گڑھ میں 2 جنوری 2003 کو پروفیسر کرپال سنگھ سے ان کے گھر پر انٹرویو کے بعد اس خط کے درست ہونے کی تصدیق کرتا ہوں۔ اس خط کو کسی سازش کے طور پر نہیں لینا چاہیے، بلکہ یہ اس وقت کے حالات کے تخمینے کی کوشش تھی، اور خط کے اندر لہجہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ پاکستان ٹائمز کی 4 دسمبر 1947 کی اشاعت میں بتایا گیا کہ تارا سنگھ نے ہندوؤں اور سکھوں کی پاکستان واپسی کی مخالفت کی اور چاہتے تھے کہ بھارتی مسلمان پاکستان کو ہجرت کر جائیں۔ انہوں نے کہا کہ سکھوں اور ہندوؤں کو واپس پاکستان جانے کا مشورہ دینا خطرات سے بھرپور ہے۔ میرا پاکستان میں موجود سکھوں اور ہندوؤں کو مشورہ یہ ہے کہ وہ فوراً وہاں سے نکل آئیں، اور جو جلد پاکستان نہیں چھوڑتے وہ شدید مصائب کا شکار ہوں گے۔ کوئی سکھ یا ہندو ایک اسلامی ملک پاکستان کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بھارتی مسلمانوں کی ہمدردی پاکستان کے ساتھ ہوگی، اور ان سب پر اعتبار کرنا ناقابل معافی غلطی ہوگی۔ سب ہیڈنگ مغربی پنجاب کی طرف مسلمانوں کی بڑی تعداد میں نقل مکانی۔ پاکستان ٹائمز نے 13 اگست کو خبر شائع کی کہ گزشتہ 3 روز کے دوران ضلع گرداسپور سے لاہور میں 5000 مہاجرین داخل ہوئے ہیں۔ 24 اگست کو ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ تعداد بڑھ کر 1.5 لاکھ ہو گئی تھی۔ 8 ستمبر کی اشاعت میں خبر دی گئی کہ یومیہ 50,000 مہاجرین لاہور میں پہنچ رہے ہیں۔ 14 ستمبر کو مہاجرین کی کل تعداد 12 لاکھ بتائی گئی۔ لاہور میں واگا بارڈر کے ذریعے 5 لاکھ مہاجرین قصور کے راستے، 4 لاکھ افراد نارووال سرحد سے، 2 لاکھ مہاجرین آئے، جبکہ 1 لاکھ دیگر پناہ گزین سلیمانکی کے راستے پیدل داخل ہوئے۔ ان بے گھر افراد کو آباد کرنے کے حوالے سے اخبار میں بتایا گیا کہ ضلع منتگبری اور ملتان میں 3.5 لاکھ افراد آباد ہوئے، جبکہ 1 لاکھ مہاجرین کو لاہور میں پناہ ملی۔ باقی ماندہ پناہ گزین جھنگ، سرگودا، گجرات، گوجرانوالا اور شیخو پورے میں منتقل ہو گئے۔ 15 اکتوبر کو پاکستان ٹائمز نے اطلاع دی کہ مشرقی پنجاب کے 54 لاکھ مزید پناہ گزین
مغربی پنجاب آئیں گے۔ خبر میں 4,95,000 ہندوؤں اور سکھوں کی بھی نقل مکانی کرنے کی اطلاع دی گئی۔ 1,17,712 مہاجرین والٹن کے پناہ گزین کیمپ میں مقیم تھے۔ یہ خبر پاکستان ٹائمز کی 7 نومبر کی اشاعت میں شائع ہوئی۔ 6 نومبر کو محمد علی جناح نے والٹن کیمپ کا دورہ کیا اور دیکھا کہ مہاجرین کے حوصلے کافی بلند تھے۔ 9 نومبر کو خبر دی گئی کہ پنجاب کے وزیر پناہ گزین و بحالیات میاں افتخار الدین نے بتایا کہ مشرقی پنجاب سے 18,81,939 مہاجرین مغربی پنجاب میں منتقل ہوئے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ انتقال مہاجرین کے سربراہ بریگیڈیئر FH سٹیونز نے بتایا کہ 3.5 لاکھ مسلمان اب بھی مشرقی پنجاب میں محصور تھے اور پاکستان آنے کے خواہاں تھے۔ 25 دسمبر کو اخبار نے لکھا کہ 10 دسمبر تک 46,80,000 افراد نے نقل مکانی کی۔ سب ہیڈنگ: مشرقی پنجاب کی طرف بڑی تعداد میں نقل مکانی کرنے والے سکھ اور ہندو۔ دی ٹریبیون نے 29 اگست کی اشاعت میں بتایا کہ سینکڑوں ہندو اور سکھ مغربی پنجاب سے فرار ہو رہے تھے۔ 1 اکتوبر کو خبر دی گئی کہ مشرقی پنجاب کی حکومت نے مغربی پنجاب سے غیر مسلم پناہ گزینوں کی منتقلی کے لیے 1500 ٹرک اور 2 بٹالین فوج مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی اخبار نے 4 اکتوبر کو بتایا کہ مغربی پنجاب میں اب بھی 14,31,000 ہندو اور سکھ مشرقی پنجاب کو نقل مکانی کرنے کے منتظر تھے۔ اسی تاریخ کو بتایا کہ 1,15,000 پناہ گزین پیدل بھارت کو مارچ کر رہے تھے۔ 7 اکتوبر کو بلوکی کے مقام پر پاکستان حکومت کی طرف سے 50,000 مہاجر ہندوؤں اور سکھوں کو روکنے کے افسوسناک واقعے کا ذکر کیا گیا۔ 8 اکتوبر کو خبر دی گئی کہ لائل پور میں ہندو اور سکھ قافلوں پر حملے کیے جا رہے تھے، جبکہ مشرقی پنجاب کے وزیر سردار اشر سنگھ مجھیل نے اعلان کیا کہ مسلم قافلوں پر مسلح جتھوں کے حملوں کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مشرقی پنجاب کی حکومت کو امرتسر میں محصور لاکھوں مہاجرین کو منتقل کرنے میں مشکلات پیش آ رہی تھیں۔ دیگر سکھ رہنماؤں نے بھی اپیل کی کہ پاکستان جانے والے مسلمانوں پر حملے نہ کیے جائیں۔ 10 اکتوبر کو اخبار نے لکھا کہ لائل پور اور شیخو پورہ سے ہندوؤں اور سکھوں کو نکالنے کے لیے مزید فوجی دستے تعینات کیے جا رہے تھے۔ 12 اکتوبر کی اشاعت میں بتایا گیا کہ صرف جہلم شہر میں 10,000 ہندو اور سکھ نقل مکانی کے منتظر تھے۔ 16 اکتوبر کو دی ٹریبیون نے خبر دی کہ بھارتی حکومت نے پاکستان کے دور افتادہ علاقوں سے ہندوؤں اور سکھوں کو نکالنے کے لیے 12 ڈکوٹا طیارے چارٹر کیے تھے۔ ہر طیارے میں 57 مسافر لے جانے کی گنجائش تھی۔ 18 اکتوبر کو بتایا گیا کہ 20 لاکھ ہندو اور سکھ اب بھی پنجاب اور سرحد سے نقل مکانی کرنے کے منتظر تھے۔ اس کے علاوہ بلوکی سے پیدل قافلے بھی بھارت میں داخل ہو رہے تھے۔ 16، 17، 18 اور 19 نمبر قافلے آئے۔ ہر قافلے میں اوسطاً 40 سے 50,000 مہاجرین موجود تھے۔ 29 اکتوبر کے اخبار میں بتایا گیا کہ پاکستانی فوج نے سرگودا، میاں والی اور راول پنڈی کے اندرونی علاقوں سے ہندوؤں اور سکھوں کی باحفاظت منتقلی میں تعاون کرنے سے انکار کر دیا تھا اور یہ موقف اختیار کیا کہ یہ لوگ بھارت نہیں جانا چاہتے۔ یہ دعویٰ کیا گیا کہ ان علاقوں میں 8 لاکھ سے 10 لاکھ ہندو اور سکھ اب بھی مقیم تھے۔ 16 نومبر کو دی ٹریبیون نے بتایا کہ 6 نومبر تک 32 لاکھ ہندو اور سکھ مغربی پنجاب سے بھارت پہنچے تھے۔ ان میں سے 29 لاکھ مغربی پنجاب اور شمال مغربی سرحدی صوبے سے آئے تھے۔ 10 لاکھ اب بھی نقل مکانی کے منتظر تھے۔ سب ہیڈنگ: پنجاب باؤنڈری فورس کی تحلیل۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پنجاب باؤنڈری فورس PBF جولائی میں قائم کی گئی تھی اور 1 اگست کو اس نے کام شروع کیا۔ اس کو وسطی اضلاع میں امن و امان بحال رکھنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔
پنجاب کی تقسیم سے مراد یہ ہے کہ مغربی پنجاب میں لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، شیخوپورہ، لائل پور اور منٹگمری کے اضلاع، جبکہ مشرقی پنجاب میں امرتسر، گرداسپور، ہوشیارپور، جلندھر، فیروزپور اور لدھیانہ کے اضلاع تقسیم ہوئے۔ پی بی ایف 9,000 سے 15,000 نفری پر مشتمل تھی۔ میجر جنرل فضل مقیم خان 1964 تا 66 تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ فورس اپنے قیام سے ہی جانبداری کا شکار ہو گئی، کیونکہ اسے اس کی بساط سے بڑی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ اس کے علاوہ فسادات سے کئی اہلکار اور افسر بھی متاثر ہوئے، جس سے ان کی جانبداری پر حرف آیا۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ پی بی ایف کو سکھوں کی خود مختار ریاستوں میں مداخلت کے اختیارات حاصل نہیں تھے، جہاں کے مسلمانوں کا بدترین قتل عام ہو رہا تھا۔ جب اس فورس کو تحلیل کیا گیا تو دونوں طرف کی حکومتیں مہاجرین کے مسائل کو اپنی اپنی فوج کے ذریعے حل کرنے پر متفق ہو گئیں۔ جنرل فضل مقیم خان لکھتے ہیں کہ پنجاب باؤنڈری فورس کی تحلیل کے بعد پاکستان آرمی کے دستے اپنی سرحد کے اندر اور بھارتی فوج کے اہلکار اس کی سرحد کے اندر واپس بلائے گئے۔ جو یونٹ پہلے پی بی ایف میں اکٹھے تھے وہ اب الگ ہو چکے تھے۔ اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ پاکستانی دستے مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کو بچانے کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ اس طرح سے بھارتی فوج پاکستانی حدود میں یہی کام کرے گی کہ دستے ایک ملک سے دوسرے حصے میں علاقے کے فوجی کمانڈر کے تحت کارروائی کر سکتے تھے۔ جن دستوں کے ساتھ فوج تعینات ہوتی ان میں سے شاید ہی کوئی پناہ گزین زندگی سے ہاتھ دھوتا۔ آصف علی شاہ، جن کے ساتھ میری ڈیلی ٹائمز میں کالم نگاری کے سلسلے میں اکثر خط و کتابت ہوتی ہے، نے مجھے مشورہ دیا کہ میں لیفٹیننٹ جنرل آفتاب احمد خان سے رابطہ کروں، جو پی بی ایف اور اس کے بعد مربوط ملٹری فورس دونوں میں کام کرتے رہے۔ چنانچہ میں نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ آفتاب احمد، جو ان دنوں فوج میں میجر تھے، کو ایک خط لکھا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ فورس مکمل طور پر پاکستان اور بھارتی عملے پر مشتمل تھی اور اکا دکا افسر ہی انگریز تھے۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ فورس بے سر و سامانی کے عالم میں کام کر رہی تھی اور نفری میں کمی کے علاوہ اسے دھماکہ خیز صورتحال سے نمٹنے کا واضح پلان بھی نہیں دیا گیا تھا۔ اس بے سر و سامانی کے باوجود سینکڑوں ہزاروں افراد کی جانیں بچائی گئیں، اور جہاں فوج کا قافلہ موجود ہوتا وہاں مہاجرین محفوظ رہتے۔ مہاجرین کے کٹے پھٹے قافلے بسا اوقات 20 سے 30 میل لمبے ہوتے اور ان میں 1.5 لاکھ تک پناہ گزین شامل ہوتے تھے۔ بیل گاڑیاں، ٹرک، مویشی، مرد، عورتیں، بچے، بیمار اور بوڑھے سب ساتھ ہوتے تھے۔ جنرل آفتاب نے کئی مسلمانوں اور غیر مسلموں کی جان بچانے کی مثالیں دیں۔ میجر جنرل فضل مقیم خان نے اپنی کتاب میں نہ لیفٹیننٹ آفتاب نے میرے ساتھ رابطے میں 25 اور 26 اگست کو شیخوپورہ میں بلوچ رجمنٹ کی طرف سے ہندوؤں اور سکھوں پر فائرنگ میں حصہ لینے کے واقعے کا ذکر کیا، حالانکہ یہی واقعہ پی بی ایف کو توڑنے کی وجہ بنا تھا۔ وہ مسلمان جنہوں نے اس قتل عام میں حصہ لیا تھا دلیل دیتے ہیں کہ پہلے غیر مسلموں نے ہم پر فائرنگ کی تھی، لیکن اس فوجی یونٹ کے ہندو فوجیوں نے اس اقدام کو چیلنج کیا تھا۔ پی بی ایف تحلیل ہونے کے بعد فوجی حکام نے ذمہ داری فوجیوں کے خلاف انکوائری واپس لے لی۔ مسئلہ یہ تھا کہ پنجاب میں جا بجا گھومنے والے قاتلوں کے مقابلے میں پی بی ایف کی تقرری بہت کم تھی۔ اس کے علاوہ اگست کے اختتام تک اپنے ہم مذہب افراد کی تکالیف دیکھ کر پی بی ایف کے مسلم اور غیر مسلم اہلکاروں نے ایک دوسرے پر بھی فائرنگ شروع کر دی تھی۔ نتیجتاً ہندوستان اور پاکستان کے فوجی حکام نے مشترکہ ریسکیو یونٹ تشکیل دینے پر اتفاق کر لیا۔ لیفٹیننٹ جنرل آفتاب خان ان فوجیوں میں شامل تھے جنہوں نے ہزاروں
لاکھوں افراد کو بحفاظت بھارتی سرحد پار کرنے میں مدد فراہم کی۔ انہوں نے مونٹگمری ساہیوال کے علاقے میں کافی فعال کردار ادا کیا۔ پاکستانی فوج کے ایک اور افسر میجر جنرل ریٹائرڈ سید وجاہد حسین تھے۔ انہوں نے جالندھر، لدھیانہ اور کپورتھلا ریاست میں امدادی سرگرمیوں کی تفصیل بتائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مشرقی پنجاب سے مسلمانوں کا انخلاء ستمبر کے دوسرے نصف سے شروع ہوا تھا۔ 1947 کے اختتام تک دونوں طرف سے مہاجرین کا مکمل انخلاء نہیں ہو سکا تھا۔ یہ عمل 1948 کے ابتدائی مہینوں تک جاری رہا۔ تشدد 15 اگست سے وسط ستمبر تک زوروں پر رہا۔ زبانی واقعات سن کر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ لوگ عموماً اپنے گھر اور جائیدادیں چھوڑنے پر تیار نہیں تھے، لیکن انہیں ایسا کرنے پر مجبور کیا گیا۔ کئی افراد امید کر رہے تھے کہ امن و امان کی صورتحال معمول پر آتے ہی وہ واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ دونوں نئے ملکوں کی فوج اور بارڈر پولیس نے سرحدوں پر کنٹرول سنبھال کر گشت شروع کر دیا تھا۔ اس کے بعد پناہ گزینوں کی آر پار آمد و رفت صرف حکومت وقت کے مفادات مد نظر رکھ کر ممکن ہوئی۔ اپنے آبائی گھروں کو واپسی کی تمام افواہیں اس وقت دم توڑ گئیں جب 1950 میں پاکستان اور بھارت کی حکومتوں نے اقلیتوں کے حقوق کے معاہدے، جسے نہرو لیاقت سمجھوتا کہتے ہیں، پر دستخط کر دیے۔ جہاں تک پنجاب کا تعلق تھا تو اس سمجھوتے سے واپسی کے حق پر یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے تحت انسانی حقوق پر زد نہیں پڑتی تھی، لیکن یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ اقلیتوں کو بلا تفریق مذہب تمام حقوق حاصل ہوں گے۔ اس میں کہا گیا کہ دونوں حکومتیں اپنے شہریوں کو زندگی، کلچر، املاک، عزت نفس، دونوں ملکوں کے آر پار نقل و حرکت، کاروبار، اظہار، عبادت کی آزادی یقینی بنائیں گی۔ اس نقطے کو ان مندرجات سے مزید تقویت پہنچائی گئی کہ دونوں حکومتیں اس خواہش کا اظہار کرتی ہیں کہ دونوں اطراف کی اقلیتیں اس ملک سے وفاداری ظاہر کریں جہاں وہ مقیم ہے، اور ان کے مسائل کا ازالہ وہی حکومت کرے گی جس کے وہ شہری ہیں۔ اس سے بالکل واضح ہو گیا تھا کہ پنجاب کی تقسیم کا عمل ہمیشہ کے لیے تھا۔